بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بچوں، السلام علیکم۔ آج کا ہمارا سبق ہے صبر و شکر۔ عزیز طلبہ، مذہب اسلام کے اندر صبر اور شکر کو بہت ہی زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ ہم اپنے سبق کا آغاز لفظی معنی اور مفہوم سے کرتے ہیں۔ صبر کا معنی ہوتا ہے روکنا، برداشت کرنا، اور صبر کا مفہوم یہ ہے ناخوشگوار حالات کے اندر، تکالیف، مصیبتوں، پریشانیوں کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھنا اور اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ رکھنا، یہ صبر کا مفہوم ہے۔ شکر کا معنی ہوتا ہے احسان ماننا، کسی کا احسان پر اس کی تعریف کرنا، اس کی عنایت پر اس کی تعریف کرنا، زبان سے اقرار کرنا، اس کی تعریف کرنا، احسان کو ماننا۔ اس کا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ کسی نے احسان کیا، کسی نے بھلا کیا، نیکی کی، انسان اس کا شکریہ ادا کرے، زبان سے اس کی تعریف کرے، اس کے احسان کو مانے، زبان سے اقرار کرے کہ تو نے میرے اوپر احسان کیا، بھلا کیا، تو نے میرے ساتھ نیکی کی۔ اگر احسانات کو دیکھا جائے تو انسان پر سب سے زیادہ عزیز بچوں احسانات اللہ رب العالمین کی ذات کے ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر انسان اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو گننا بھی چاہے تو اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتا ہے۔ اتنی اللہ رب العالمین کی نعمتیں انسان کے اوپر ہے۔ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک انسان دیکھے، اللہ کی نعمتیں ہی نعمتیں، انسان کے وجود کے اندر لاکھوں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، اور جن چیزوں کو انسان استعمال کر رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، پہن رہا ہے، وہ بھی لاکھوں کی تعداد میں ہیں، انسان الغرض گن نہیں سکتا۔ تو سب سے زیادہ احسانات اللہ رب العالمین کی ذات کے ہیں، اس لیے شکر بھی سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کی ذات کا ہی کرنا چاہیے۔ عزیز بچوں، صبر کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ صبر و شکر ایک ایسے اوصاف ہیں جو ایمان کے کامل ہونے کی دلیل ہے۔ ایک آدمی میں صبر ہی نہیں ہے، اس کے اندر شکر والا مادہ ہی نہیں ہے، یہ وصف، یہ خوبی نہیں اس کے اندر پائی جائے، اس کا ایمان نامکمل ہے۔ انسان دنیا کے اندر زندگی گزارتا ہے، انسان پر دو قسم کے حالات آتے ہیں، اچھے حالات آتے ہیں یا برے حالات آتے ہیں، خوشی والے حالات ہوتے ہیں یا غمی والے حالات ہوتے ہیں۔ جب انسان پر پریشانی والے حالات آئیں، اس وقت انسان مثبت رویہ اختیار کرے، جس سے اللہ بھی خوش ہو، انسان ایک اچھا قدم اٹھائے۔ عزیز بچوں، اللہ رب العالمین انسان کو مختلف طریقوں سے آزماتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ ان لوگوں نے ایمان قبول کیا ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آزمائے نہیں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتے ہیں، اللہ انسان کو دے کے بھی آزماتے ہیں، اللہ لے کے بھی آزماتے ہیں۔ کامیاب انسان وہ ہے جو تکالیف کے آنے پر صبر کرے اور ہر حال میں اللہ کا جو شکر ادا کرتا ہے، وہ کامیاب انسان۔ اللہ انسان کو مختلف طریقوں سے آزماتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ کبھی انسان کو اللہ بھوک دے کے آزماتے ہیں، کبھی گھر میں سے کسی فرد کو موت دے کے آزماتے ہیں کہ یہ لوگ صبر کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اسی طرح مال کی کمی، اسی طریقے سے جانوں کی کمی، کاروبار کا ڈاؤن ہو جانا، صحت، اللہ رب العالمین چھین کے بھی آزماتے ہیں، اللہ صحت دے کے بھی آزماتے ہیں کہ میرا بندہ اب کیا کرتا ہے۔ تو عزیز بچوں، صبر و شکر ایمان کے کامل ہونے کی دلیل ہے، اور اللہ رب العالمین تکالیف دے کر انسان کو آزماتے ہیں کہ میرا بندہ اب کیا کرتا ہے، تکلیف کے بعد صبر کرتا ہے یا واویلا کرتا ہے۔ اللہ کے شکوے نہیں کرنے،
تکلیف مانگنی نہیں چاہیے. اگر تکلیف آ جائے زندگی میں تو پھر صبر کرنا چاہیے. اور اللہ تھوڑا دیں یا زیادہ، اللہ صحت دیں یا بیماری، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. عزیز بچوں، شکر کرنے کے مختلف طریقے ہیں. 3 طریقوں سے انسان شکر ادا کر سکتا ہے، کیونکہ احسانات سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہیں، اس لیے شکر ادا کرنے کے 3 طریقے. پہلا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنی زبان کے ساتھ کلمات تشکر ادا کرے. مثلا اللہ تعالیٰ کی تعریف انسان کرے، الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. دوسرا طریقہ یہ کہ انسان دل کے ساتھ شکر ادا کرے، دل کے اندر اس بات کا استحضار رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے میرے اوپر بہت زیادہ احسانات ہیں، اللہ تعالیٰ کے میرے اوپر بہت زیادہ احسانات ہیں. یا اللہ میں تیری عظمت کو مانتا ہوں، تیری بزرگی کو تسلیم کرتا ہوں. اور دل کے اندر اللہ کا ڈر انسان پیدا کرے، اللہ کی عظمت، ادب، احترام، محبت کو اللہ تعالیٰ کی انسان اپنے دل کے اندر جو ہے وہ بٹھائے. یہ دل کا شکر ہے. ایک عملی طور پر انسان اللہ کی ذات کا شکر ادا کرے، یعنی عملی طور پر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بجا آوری انسان کرے، یہ عملی شکر ہے. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے انسان باز رہے، یہ ہے عملی شکر. تو عزیز بچوں، شکر ادا کرنے کے 3 طریقے ہیں. پہلا ہے کہ انسان اپنی زبان سے شکر ادا کرے. دوسرا طریقہ یہ ہے انسان دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، دل کے اندر اللہ تعالیٰ کے احسانات کو سوچے، اللہ کی عظمت کو سوچے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچے، اللہ کی نافرمانی نہ کرے، اطاعت و فرم برداری کرے. شکر کا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ عملی طور پر شکر ادا کرنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج ادا کرنا، کسی کے ساتھ بھلا کرنا، نیکی کرنا، یہ عملی طور پر جو عبادات ہیں، اللہ کے احکامات کو ماننا، یہ عملی طور پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے. عزیز بچوں، اس کے بعد سوال ہے کہ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں شکر کی کیا اہمیت ہے؟ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کے اندر شکر کی بہت زیادہ اہمیت ہے. بہت ساری قرآنی آیات مبارکہ کے اندر شکر ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، نعمتوں کی فراوانی کا ذریعہ ہے، عذاب الہی سے نجات کا ذریعہ ہے. اور اگر انسان چاہتا میری نعمتیں اور بڑھیں اور بڑھیں اور بڑھیں تو پھر شکر ادا کرنا ضروری ہے. پہلی قرآنی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے شکر کرنے کی تاکید کی ہے. فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، میرے بندو جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے تم اس کو کھاؤ پکیزہ. وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کو شکر ادا کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے. وَاشْكُرُوا میں امر کا صیغہ ہے، حکم دے رہے ہیں اللہ کہ میری نعمتوں کا شکر ادا کرو. اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو، توحید پرست ہو، اللہ کی ذات پر ایمان رکھنے والے ہو، تو اللہ کی ذات کا شکر ادا کرو. اگر انسان یہ چاہتے ہیں کہ میری نعمتیں بڑھ جائیں تو قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک اصول اور ضابطہ بیان کر دیا ہے کہ میرے بندو اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہاری نعمتیں اور بڑھا دوں گا اور بڑھا دوں گا. اس طرح اللہ فرماتے ہیں کہ میری نعمتوں کا شکر ادا کرو. وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُوا، نہ شکری نہ کرو، نہ شکری سے منع کیا گیا. چوتھی قرآن پاک کی آیتیں ہیں، اللہ فرماتے ہیں مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ، اللہ تمہیں عذاب نہیں دے گا. اگر اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، اللہ کے عذاب سے نجات چاہتے ہیں تو پھر اللہ فرماتے ہیں ان شکرتم آمنتم، اللہ کی ذات پر ایمان لے آؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو. بہت ساری احادیث مبارکہ میں شکر کی اہمیت ہے. ایک حدیث پاک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اعلان فرمایا کہ انا الحمادون، تعریف کرنے والے لوگ کہاں ہیں، شکر ادا کرنے والے لوگ کہاں ہیں. اٹھیں گے، ایک جھنڈا گاڑا جائے گا، اس کے پیچھے چلیں گے، یہ لوگ سارے جنت کے اندر چلے جائیں. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ حمادون کون لوگ ہیں؟ حضور نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو ہر حال کے اندر اللہ کا شکر ادا کرتے تھے. اس طرح ایک حدیث پاک ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو شخص اللہ کا لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ گویا کہ اس نے اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کیا. تو اس لیے ہمیں چاہیے لوگوں کا بھی شکریہ ادا کریں، اللہ کی ذات کا بھی شکریہ ادا کریں. اللہ حافظ.